السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد شاہین۔ میں اپنے معزز ناظرین کو کینیڈا سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آپ اور ہم شاہین اور عزیر کے ساتھ۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں جب بھی کوئی ایپیسوڈ بناتا ہوں تو میرے معزز خواتین و حضرات سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہوتی ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگر ہو سکے لائک، شیئر اور کامنٹ بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا جو واقعہ ہے انتہائی دل دکھا دینے والا، انتہائی تکلیف پہنچانے والا واقعہ ہے، اور یقین کریں ناظرین، میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی، ایک واقعہ تھا جو نور مقدم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ جو ہے اس سے کہیں بڑھ کے ہے، یعنی اس واقعے وہ بھی بڑا شدید تھا، وہ بھی جو اسیسینیشن نور مقدم کی ہوئی تھی وہ بھی انتہائی سفاکانہ تھی، لیکن جس بربریت، جس حیوانی طریقے سے اور جس شیطانی طریقے سے اس شخص کو اس کیس میں، اس قتل میں اس کو مارا گیا ہے، جس بروٹیلٹی کے ساتھ، یہ ناقابل یقین ہے۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میرے ایک دوست اسلام آباد میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھے واٹس ایپ کر کے یہ خبر دی کہ اس پہ ویڈیو بناؤ، یہ واقعہ جو ہے یہ کراچی میں رونما ہوا ہے۔ جب وہ خبر میں نے سنی اور پھر میں نے اپنے طور پر وہ خبر پڑھی اور باقاعدہ 1-2 دن میں نے اس کی تصدیق کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ ریئل واقعہ ہے۔ اب ناظرین وہ واقعہ کیا ہے ملاحظہ کیجئے۔ ایک خاتون ہے جس کا نام ہے رباب، اور اس کے ساتھ ایک شخص لیونگ ریلیشن میں رہتا ہے جس کا نام ہے شیخ محمد سہیل۔ اب یہ جو سہیل ہے اس کی عمر جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 65 ایئرز اولڈ بتائی جاتی ہے، اور جو خاتون ہیں اس کی عمر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ 40 ایئرز کے لگ بھگ اس کی عمر ہے۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہسبینڈ اور وائف تھے، لیکن ان کے جو اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ لیونگ ریلیشن میں رہ رہے تھے اور پچھلے 6-7 سالوں سے اکٹھے رہتے تھے، اور علاقے کے جو لوگ ہیں، اہل محلہ جو ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ انویسٹیگیشن بھی مکمل ہو چکی ہے، اس سے بھی کچھ انفارمیشنز مجھے وہاں پہنچی ہیں، اور اس سے پہلے بھی میرے پاس انفارمیشنز موجود تھیں۔ میں دونوں کو ملا کر آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ اب اس خاتون نے سہیل کا
مرڈر کیا ہے یہاں پہ اتنی بربریت کے ساتھ، اتنے سفاکانہ طریقے کے ساتھ، اتنی حیوانیت اور شیطانیت کے ساتھ اور اتنی بروٹیلٹی کے ساتھ اس کا مرڈر کیا ہے کہ اس کو قتل ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو مارنے کے بعد، اس کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اس کے جسم کے مختلف پارٹس کر دیے۔ اس کے پاس ہیمر تھا اس خاتون کے پاس، جو رباب جس کا نام میں نے بتایا ہے، اور سہیل کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہ رہی تھی، اس نے جس حیوانیت کے ساتھ سہیل کا قتل کیا ہے، اس میں اس کے تمام جسم کے اعضاء جو تھے ان کو الگ الگ کر دیا۔ جس طرح سے کوئی کسائی جو ہے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے مختلف پیسز کر کے اس کو بیچتا ہے، اس خاتون نے اس شخص کے ساتھ جس کا نام سہیل ہے اسی طرح سے کیا، ایک کسائی کی طرح ایک جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور کوئی ٹکڑا کسی کمرے میں ڈال دیا، کوئی جسم کا حصہ کسی کمرے میں ڈال دیا، اور کچھ حصے جو تھے وہ باہر اپارٹمنٹ کے باہر پھینک دیے۔ یہ ان کی جو رہائش تھی وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ میں تھی۔ وہ جو پارٹس، جسم کے جو پارٹس اپارٹمنٹ کے باہر موجود تھے، تو بتایا یہ جاتا ہے کہ وہاں کا جو سیکیورٹی گارڈ تھا، جب اس نے دیکھا کہ انسانی جسم کے کچھ اعضاء گھر کے باہر پڑے ہیں، تو اس نے 15 پہ کال کیا، پولیس آتی ہے۔ پولیس جب آتی ہے تو وہ مختلف کمروں کا جائزہ لیتی ہے، اور انہیں جسم کے اعضاء مختلف کمروں میں الگ الگ حیثیت میں ملتے ہیں۔ جب وہ ایک کمرے میں پولیس جاتی ہے تو وہاں پہ ایک خاتون جو ہے انتہائی اطمینان کے ساتھ، انتہائی مطمئن طریقے سے اپنے بستر پہ، اپنے بیڈ پہ لیٹی ہوتی ہے۔ جب اس کو اٹھایا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، تو وہ اس سے انکاری ہوتی ہے، وہ اس بارے میں کچھ نہیں بتاتی، وہ یہی کہتی ہے کہ اسے کچھ پتا نہیں ہے۔ اینی ہاؤ یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ جو خاتون تھی جس کا نام رباب تھا، وہ آئس ایک نشہ ہے جو کہ وہ استعمال کرتی تھی، اور اس وقت اس نے وہ نشہ استعمال کیا ہوا تھا، اور اس نشے کی حالت میں اس نے اس سہیل نامی شخص کا مرڈر کیا، اور مرڈر کرنے کے بعد جو ہے اس کے حصوں کو گھر کے مختلف کمروں میں بکھیر دیا۔ اب پولیس جب اس سے انویسٹیگیٹ کرتی ہے اس وقت، تو اس کے بارے میں وہ کہتی ہے مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن اب آج کی جو خبر مجھے ملی ہے کہ پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہے، باقاعدہ اس کو مجسٹریٹ کے سامنے بھی پیش کیا ہے، اس نے اقرار جرم بھی کر لیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ یہ جو سہیل تھا، جو اس کے وہ تو یہ کہتی ہے، رباب وہ یہ کہتی ہے کہ یہ اس کا ہسبینڈ تھا اور اس کی ایک بچی بھی ہے، لیکن محلے دار یہ کہتے ہیں کہ یہ ہسبینڈ اور وائف نہیں ہے، بلکہ یہ لیونگ ریلیشن میں یہاں رہتے تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ اب سہیل نامی جو شخص ہے، 65 سال اس کی عمر ہے، جو مقتول ہے، اس کے 8 بچے ہیں، وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس قسم کی جو عورت تھی وہ اس کے ساتھ لیونگ ریلیشن میں رہ رہا تھا، جو کہ ہمیشہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ میرڈ ہونے کے باوجود اگر ایسی حرکات و سکنات کرتے ہیں، ایسے فعل آپ کرتے ہیں، تو یہ انتہائی
نامناسب ہے، یہ ان بچوں کے ساتھ، اس بیوی کے ساتھ سراسر زیادتی ہے جو آپ کے نکاح میں ہے۔ اس طرح سے اس کیس کا جب میں احاطہ کرتا ہوں تو مجھے پھر معلوم ہوتا ہے کہ ناظرین یہ بھی پتا چلا ہے کہ سہیل نامی جو شخص تھا وہ پروفیشنلی ڈاکٹر تھا، اور رباب جو تھی وہ اس کی نرس ہوا کرتی تھی، اور ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ کلینک سے قائم ہوا تھا، اور پچھلے کئی سالوں سے یہ اکٹھے لیونگ ریلیشن میں رہ رہے تھے۔ اب یہ کیس جو ہے، جو سہیل کے جو بیٹا ہے وہ اس نے یہ شکایت جو ہے FIR درج کروائی تھانے میں۔ اس طرح سے یہ خاتون جو ہے اب یہ ہیلے بہانے کر رہی ہے، کبھی کوئی بیان دیتی ہے، کبھی کوئی بیان دیتی ہے، لیکن یہ واضح ہو چکا ہے کہ اس رباب نامی خاتون نے سہیل نامی شخص کا مرڈر کیا ہے، اور جس بروٹیلٹی کے ساتھ اس کا مرڈر کیا گیا ہے اس کی مثال